رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اور قبر کے درد و کرب سے نجات پائے گا۔ اس کا مرتبہ شہیدوں میں ہوگا اور اس کا مقام صدیقین کی صفوں میں ہوگا۔ جنت میں اس کا محل ہوگا جس کے ساتھ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور آخرت کی عاقبت آسان ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا دل افروز واقعہ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، اپنی رفتار کے بارے میں تو بتاؤ، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت یعنی تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، خلیل کو آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر آرام بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ اس طرح ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ کافروں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال و دولت تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ تعالی کی طرف سے ثواب اور عنایتیں ملی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ثواب کے برابر نہ تھیں، یعنی کم تھیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا اور اپنے اصحاب سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا رہا تھا وہ قدم مبارک گرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ بڑے مغموم تھے۔ حضرت فاطمہ رضی
اللہ تعالی عنہا نے وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، اور حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام آزاد کیے ہیں۔ ایک کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا یہ کیسے ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انشاءاللہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور اپنے اصحاب سمیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب سمیت بٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سجدہ میں گر گئیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ تعالیٰ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا بھروسہ صرف پروردگار آپ ہی کی ذات اقدس سے ہے، الہی میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ اے میرے مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہنڈیا کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہنڈیا میں سب کو کھانا بھیجنا شروع فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن ہنڈیا میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر خلوت میں گئیں اور سجدہ میں گر کر دعا کی اے اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں۔ اے میرے مولا کریم جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں محبوب کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے فارغ ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے ہر قدم کے عوض 1000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ بشارت سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے تو آپ کے ہمراہ ایک یہودی ہو لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا او دونوں مل کر روٹی کھا لیتے ہیں۔ یہودی مان گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو 1 ہی روٹی ہے اور میرے پاس 2 کہ یہودی بہت پچھتایا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر لیا۔ چنانچہ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں، 1 روٹی کہاں گئی؟ یہودی بولا میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 کب تھیں؟ کھانا کھا کر آگے بڑھے تو 1 اندھا ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ معجزہ دکھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو اچھا کر دیا بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی بولا مجھے اس خدا کی قسم میرے پاس 1 ہی روٹی تھی، دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ اتنے میں آگے بڑھے تو 1 ہرن دکھائی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا اور پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا قم بإذن اللہ، وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور پھر اسے زندہ کر دیا، بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی بولا مجھے
اسی خدا کی قسم میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی، آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ یہودی نے موقع پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چرا لیا اور خوش ہوا کہ میں اس سے مردے زندہ کیا کروں گا۔ چنانچہ اس نے قصبہ میں اعلان کر دیا کہ مردہ کو مجھ سے زندہ کرا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے جو بیمار تھا۔ یہ گیا اور جاتے ہی پہلے وہ ڈنڈا اس حاکم کے سر پر دے مارا، وہ فوت ہو گیا اور پھر کہنے لگا دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر اسے ڈنڈا مارا اور کہا قم بإذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب یہودی گھبرایا، لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے لگے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے قم بإذن اللہ کہا تو حاکم فوراً زندہ ہو گیا۔ انہوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تجھے اسی اللہ کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ یہودی بولا مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں ایک اینٹ میری اور دوسری تمہاری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں اس یہودی کو دے دیں اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ اینٹیں لے کر چلا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اینٹوں سمیت زمین پر دھسنا دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبادت گزار شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک ویران عبادت گاہ میں تنہا رہتا تھا، اور علاقہ کا رئیس اس کے پاس ہر روز صبح شام آتا تھا اور اس کی عبادت پر بہت سے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر ایک ایسی حسین عورت کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی کہ اس زمانہ میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہ تھی، اور یہ یوں ہوا کہ وہ عابد کے پاس آئی اور اپنی بلند آواز سے پکارا کہ اے وہ شخص جو انسانوں اور جنوں سے بہت زیادہ جزا دینے والے کی عبادت کے لیے علیحدہ رہتا ہے، میں تجھ سے اللہ وحدہ لا شریک اور بڑے احسان کرنے والے کا واسطہ دے کر درخواست کرتی ہوں، اور حضرت موسیٰ بن عمران اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری زمانہ میں مبعوث ہوں گے ان کے وسیلہ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اندھیری رات میں شیطان سے بچا لیجیے، اس لیے کہ رات بہت اندھیری ہے اور گاؤں دور ہے، اور جو رات کو حادثات پیش آتے ہیں ان سے ڈرتی ہوں۔ چنانچہ عابد نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جب عورت عبادت خانے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا کپڑا عابد کے سامنے پھیلا دیا اور اپنا جسم اس پر ظاہر کر دیا۔ یہ دیکھ کر عابد نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور نفس کو اس سے محفوظ رکھا اور اس سے کہا کہ کیا تجھے اس ذات پاک سے شرم نہیں آتی جو تجھے دیکھ رہی ہے اور تیرا بھید اور راز جانتا ہے؟ اس بے حیا عورت نے اس سے کہا کہ مجھ سے بات نہ بڑھاؤ، تم کو میرے حسن و جمال سے ضرور فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ عابد نے اس عورت سے کہا کہ تیری عقل پر افسوس ہے، اور کہا کہ تو اس آگ سے نہیں ڈرتی جو جسم کو جلا دیتی ہے؟ کیا تو میری عبادت کو برباد کرے گی؟ کیا تجھ کو اس آگ سے جو بجھتی نہیں اور اس عذاب سے جو فنا نہیں ہوتا خوف نہیں ہے؟ اس کے بعد عورت نے عابد سے اپنی خواہش پھر طلب کی اور اپنے مطلب کا اعادہ کیا۔ چنانچہ عابد نے اس سے کہا کہ میں تجھ پر چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں۔ اس نے چراغ کو تیل سے بھرا اور بتی کو اس میں مخلوط کیا۔ عورت اس کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا انگوٹھا اس پر رکھا، چنانچہ آگ اس کو کھا گئی۔ پھر وہ آگ انگشت تک پہنچی اور زائل نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس کی ہتھیلی کو بھی کھا گئی۔ اور عابد کہتا تھا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ یہ دیکھ کر عورت نے سخت چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر پڑی۔ چنانچہ عابد اس کے حال سے متعجب ہوا، اس نے عورت کے کپڑے سے اس کو چھپا دیا اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے شہر میں پکارا کہ فلاں عابد نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے اور اپنے عبادت خانہ میں اس کو مار ڈالا ہے۔ امیر شہر نے یہ سنا اور صبح بھی نہ ہونے پائی تھی کہ وہ عابد کے پاس پہنچ گیا، اس کو آواز دی۔ عابد نے اس کو جواب دیا۔ پھر امیر شہر نے کہا کہ فلاں عورت کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، وہ میرے پاس ہے۔ امیر شہر نے اس سے کہا کہ اس عورت سے کہو کہ ہمارے پاس نیچے اترے۔ عابد نے اس سے کہا کہ وہ تو مردہ ہے۔ یہ سن کر امیر نے گمان کیا کہ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سچ ہے۔ اس نے کہا کہ اے زاہد، جس عبادت پر تو قائم تھا اس کو تو نے توڑ ڈالا اور برباد کیا ہے، اور تو نے اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کیا، اور تو نے اس عورت کو قتل کرنے کے لیے کیسی جرت کی ہے، اور اس کا اور اس کے انجام سے تو نہ ڈرا۔ عابد اس کے سوال سے پریشان ہو گیا اور اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کا کیا جواب دے۔ اس کے بعد امیر نے اس کے عبادت خانہ کو گرا دینے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کی گردن میں زنجیر ڈال دی جائے اور عذاب کے مقام تک گھسیٹا جائے۔ وہ عورت لکڑیوں کے تختہ پر اس کے ساتھ تھی۔ امیر نے عابد کو آرا سے چیرنے کا حکم دیا کیونکہ اس زمانہ میں زانیوں کی سزا کا یہی طریقہ اور عادت
تھی۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ عابد کے بارے میں نہ تو کوئی سفارش کرے اور نہ اس کو منع کرے اور نہ اس کی کوئی حمایت کرے۔ چنانچہ جب اس کے سر پر آرا رکھا گیا تو اس نے حاسدوں کے انتظام اور ان کے کینہ کی وجہ سے ایک اوہا آواز نکالی اور اپنے دل اور زبان نے ندا دی کہ اے بھیدوں کے جاننے والے، اتنا ہی اس کی زبان سے نکلا تھا کہ ناگہاں یہ آواز سنی کہ اپنی دعا کم کرو، کیونکہ آسمان کے فرشتے تم پر رو رہے ہیں اور میں تمام حالات دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم نے دوسری مرتبہ آہ کی تو سب آسمان اپنی جگہ سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا اور وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، چنانچہ اس عورت نے آواز دی کہ واللہ یہ عابد مظلوم ہے، اس نے مجھ سے زنا نہیں کیا ہے، میں اب تک اپنے رب کی مہربانی سے باکرا اور دوشیزہ ہوں۔ پھر اس عورت نے لوگوں سے وہ قصہ بیان کیا جو عابد نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو اس کو ویسا ہی دیکھا جیسا کہ عورت نے ذکر کیا تھا۔ امیر اپنے فال پر نادم ہوا اور کہا کہ یہ بہت بڑا مکر ہے۔ پھر عابد نے ایک سخت چیخ ماری اور فوت ہو گیا، اور وہ عورت بھی دوبارہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس عابد اور عورت کو مرنے کے بعد دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان گناہوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے، اور عبادت کی بھی وہی توفیق دیتا ہے جو کہ ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ جو شخص بستر پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اور قبر کے درد و کرب سے نجات پائے گا۔ اس کا مرتبہ شہیدوں میں ہوگا اور اس کا مقام صدیقین کی صفوں میں ہوگا۔ جنت میں اس کا محل ہوگا جس کے ساتھ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور آخرت کی عاقبت آسان ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو برے کاموں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔